ان کے گھر کی کتابیں. اب آئیے، یہ تو تھے غیر مقلد صاحب. تھانوی صاحب بھی نجاست کھانے میں کسی سے پیچھے رہے. انہوں نے کہا تمہیں استاد نہیں بننے دوں گا اس معاملے میں. آئیے، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے بہشتی زیور. اور یہ ایک ایسی مشہور کتاب ہے، ہر دیوبندی کے گھر مل جائے گی، زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہشتی زیور کی جلد نمبر 2 ہے، حصہ دعا میں مطلب مسئلہ نمبر 26. مسئلہ نمبر 26 نجاستوں کے پاک کرنے کا بیان. 26 نمبر کے مسئلے پہ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی. اور نجیس چیز میں کیا کیا ہے؟ گو پاک ہے کہ نجیس ہے؟ پیشاب، پیپ، خون، منی، یہ سب نجیس چیزیں ہیں. تھانوی صاحب کہتے ہیں ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا. جا کے اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں، کتاب مشہور ہے. مگر چاٹنا منع ہے، حرام نہیں ہے. امام حسین کی زمین حرام ہے، یہ صرف منع ہے. چاٹنا منع ہے، لیکن چاٹ لیا تو پاک ہو جائے گا. یہی سوال اعلی حضرت سے پوچھا گیا احکام شریعت میں. حضور کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ ہاتھ میں نجاست لگے 3 دفعہ چاٹو پاک ہو جائے گا؟ تو اعلی حضرت نے ایک لائن میں جواب دیا. اعلی حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاتھ میں نجاست لگی ہو، چاٹ کر پاک کرنا کسی خبیث روح کا ہی کام ہو سکتا ہے، کسی پاک روح کا یہ کام نہیں ہو سکتا، کسی خبیث روح کا ہی کام ہو سکتا ہے. اب تھانوی صاحب حکیم الامت تھے. دیکھیے ایک ڈاکٹر تھے، یہ حکیم تھے. تب ان کیا کہ ڈاکٹر اور حکیم دیکھے کتنے اعلیٰ درجے کے. تھانوی صاحب کو کون سمجھائے؟ حکیم صاحب امت کے آپ حکیم ہیں، ہاتھ میں نجاست ہے، گو لگ گیا ہے، آپ کہتے ہیں 3 دفعہ چاٹو پاک ہو جائے گا. تو بھائی یہ 3 دفعہ ہاتھ میں وہابی کے نجاست لگی تھی، بھائی طاہر گیاوی صاحب کے ہاتھ میں تھی، مولانا طاہر گیاوی کے ہاتھ میں گو لگ گیا تھا. انہوں نے کہا چلو تھانوی صاحب کے فتوے پہ آج عمل کر لیا جائے. تو قوم سے کہا یہ میں بتاتا ہوں کیسے پاک کیا جاتا ہے. تو چاچا 1 2 3 خوش ہوئے، کہا دیکھو پاک ہوا. تو تبھی اس مجمع میں سے ایک سنی کھڑا ہوا، کہا گیاوی صاحب ہاتھ تو پاک ہو گیا، منہ کا کیا ہوا؟ عقل سلب ہو گئی ہے آپ کی. پھر منہ کو کیسے پاک کیا جائے؟ بھائی پانی سے الرجی. دیکھیں سیدھا مسئلہ ہے، ہاتھ میں نجاست لگے پانی سے صاف کر لیا جائے، پاک کر لیا جائے. پانی نہ ہو تو مٹی میں رگڑ کر صاف کر لیا جائے. چلو مٹی نہیں، ہوا میں لٹک رہا ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، پھر بھی میں سارے قیاس بتا دیتا ہوں. قیاس کرتے جائیں، خلا میں ہے، فضاؤں میں ہے. اب وہی ہاتھ میں نجاست لگ گئی تو اللہ کے بندے چاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے کرتے سے ہی پوچھ لے، پوچھ کے ہاتھ صاف کر لے. جب زمین پہ اتر جانا اتنا کپڑے کا حصہ دھو لینا، کپڑا بھی پاک تیرا ہاتھ بھی پاک. مگر تھانوی صاحب کو ہے پانی سے بڑی الرجی. کہا نہیں 3 دفعہ چاٹو پاک ہو جائیں گا. تو اب بھائی ہاتھ تو پاک ہو گیا، منہ کا کیا ہوا؟ تو پھر ہم منہ کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو میرے خیال سے پھر وہ بعد میں شاید فتویٰ بڑھا دیں گے کہ پیشاب سے پاک کر لیا جائے، کیونکہ پانی سے اگر پاک کرنا ہوتا تو پھر یہ اتنے قسطوں میں کیوں جا رہے تھے، ڈائریکٹ ہاتھی سے دھو لیتے. اب ذرا سنیں، سارے فتاوے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. ایک طرف ہندوؤں کی دیوالی کی پوریاں جائز، کوا حلال نہیں بلکہ ثواب. ہندوؤں کا سود کا پانی کا پیاؤ حلال، اور دوسری طرف منی پاک، جانوروں کا گوبر پاک، جانوروں کا پیشاب پاک، ہاتھ کی نجاست چاٹنا پاک. جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاک ہے تو آپ ایسی دعوت کیوں نہیں رکھتے؟ ایک دعوت کا تصور جس میں اہل حدیث بھی آ جائے، دیوبندی بھی آ جائے، دونوں مل جائیں، کھانے کے طور پر گو رکھ لیں. بھائی کھانا جب حلال ہے تو کھاؤ، پانی کی جگہ پیشاب رکھ لیں.
منی چٹنی کی جگہ استعمال کر لو. اللہ کی مار دیکھیں، کھانا گو کھائیے، پیشاب پی جائیے، منی کو چٹنی کے طور پر لے لیجئے، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد خبردار ہاتھ کو دھونا، چاٹ لینا 3 بار، وہ بھی پاک ہو جائے. اب اس سے بہتر اور کیا دعوت ہو سکتی ہے؟ لیکن سنی مسلمانوں، یہ ان کے مولویوں نے لکھا ہے. میں کہتا ہوں یہ اللہ کی مار تھی اور اللہ نے یہ لکھوا دیا ان سے. اب بتایا سنیوں، غوث اعظم کی مبارک بریانی تمہیں مبارک، اور یہ نجاست ہے تمہیں مبارک. اب فیصلہ تم کر لو، تمہیں کیا لینا، کس فرقے میں جانا چاہتے ہو. آئیے اور بات آگے بڑھا رہا ہوں. کتنے تعلقات ہیں دیکھ رہے ہیں آپ، تقابل. نئے نبی بنے، غیر انبیاء کو انبیاء میں شامل کیا گیا، اور نہ شامل کیا گیا بلکہ ان کی پوریاں، کھیرے سب جائز قرار دے دی گئی. اور یہ سب کھاتے کیوں ہیں؟ وہ یہ بڑا میں پریشان تھا کہ یار کھانے میں اتنے حریص ہے، یہ اتنے لالچی کھانے کے، اچھی چیزیں کے ساتھ ساتھ یہ کوا بھی کھا رہے ہیں، گو گوبر اور منی بھی کھا رہے ہیں. تو تھانوی صاحب نے وہ معمہ حل کر دیا کہ اصل میں ہم کھانے میں کیوں لالچی ہیں. سن لیجیے، کتاب کا نام ہے الافادات الیومیہ، پورا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، مسمى وہی الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ. اور اوپر دیکھیں باریک میں لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل. قرآن و حدیث کی روشنی میں، جلد نمبر 2. اور کس کی لکھی ہوئی ہے، اس کی ملفوظات ہے مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مکتبہ دانش دیوبند سے چھپی ہے. صفحہ نمبر اس کا 526 ہے، ملفوظ نمبر 9393. تھانوی صاحب لکھتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے حضرت غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے. دیوبند کے ایک بزرگ ہے یہ جن کا نام ہے مولانا غوث علی شاہ صاحب. کہتے بڑے حکیم تھے، بڑی ظریف تھے، بڑے ظرافت تھی ان میں، بڑی حکیمانہ باتیں تھی ان کی. ان کے سامنے دوسرے کو دعا دی کہ ایمان کی سلامتی اور عاقبت بخیر ہو. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ پیر غوث علی شاہ صاحب کے سامنے میں نے ایک شخص کو دعا دے دی کہ اللہ تمہارا ایمان سلامت رکھے اور تمہاری آخرت بخیر ہو جائے، یعنی آخرت تمہاری سنور جائے. مولوی صاحب نے پوچھا، یعنی پیر غوث علی صاحب نے پوچھا، بھائی اس کی حقیقت بھی معلوم ہے؟ یعنی تم نے جو دعا دی کہ ایمان سلامت رہے، عاقبت سدھر جائے، اس کی حقیقت معلوم ہے؟ عرض کیا آپ ہی فرمائیے. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ حضور آپ ہی بتائیے ایمان کی حقیقت کیا ہے، عاقبت کیا، بخیر ہونے کا مطلب کیا ہے. اس پر فرمایا کہ ایمان کی سلامتی تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے. ایمان کی سلامتی کیا ہے؟ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے. اور عاقبت بخیر یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جایا کرے، بس یہی بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو، عاقبت بخیر ہو جائے. آئیے میں چند چیزیں دکھاتا ہوں. ایک امام حسین کے سبیل سے ان کا انکار، غوث پاک کی 11ویں سور سے زیادہ حرام، مگر دیوالی سے بڑی محبت، دیوالی کی پوریاں کھانا جائز.